پچھلی قسط میں کساب انقلاب کا ذکر کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی آل اولاد کو قریش کہا جانے لگا۔ جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق کساب انقلاب سے 6 پشت پہلے بنی اسماعیل میں فہر بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے کساب انقلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی عزت و سیادت حاصل ہو گئی تھی۔ اور پھر اس قریش آل کساب انقلاب نے خود کو اس کے قابل ثابت بھی کیا۔ کساب انقلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کا جملہ انتظام و انصرام کا بندوبست کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے کر 6 مختلف شعبے قائم کیے اور انہیں قابل لوگوں میں تقسیم کیا۔ جیسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام باعث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلایا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم کو سقایا، حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، عمارت البیت، حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور احترام حرم کا خیال رکھنا، اور افادہ حج کی قیادت کرنا کی خدمت سونپی گئی، جو ان کے بعد بنو ہاشم کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہیں۔ حضرت ہاشم بن عبد المناف کساب انقلاب کے پوتے تھے، نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور کیسر روم سے بھی اپنے سفارتی و تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدات کر لیے۔ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل میں بنو ہاشم کو ایک خصوصی عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ سے ہی ہوتا ہے، چنانچہ حرب جو حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی جاتی تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو تیم بن مرہ کو اشناق یعنی دیوانی و فوجداری، عدالت، دیت و جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ شعبہ سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو عدی کے حصے میں آیا۔ ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارت کاری تھا۔ بنو مخزوم جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، ان کے حصے میں قبا و انا کا شعبہ آیا۔ ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا۔ قریش کے گھڑ سوار دستے کا کماندار بھی اس قبیلے سے ہوتا تھا۔ اپنا وقت آنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدتوں شاہ سوار دستوں کی کمان نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالی۔ اسی طرح باقی 5 شعبوں کی ذمہ داری مختلف قبائل قریش کے حوالے کر دی گئی۔